الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن مطلق کے شاہد بھی مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ حشر کا غم مجھ کو کیوں کر ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا۔ واجب صد تکریم محسنین ملت علماء کرام، لائق صد تکریم قرہ اعظام، نہایت ہی سعادت مند ثناخان رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نبوت، ختم نبوت پر ایمان رکھنے والے، توحید و سنت کے علم برداروں، صحابہ کے غلاموں، اہل بیت کے حقداروں، آپ سب لوگ اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی، تبلیغی، اصلاحی، نورانی اور روحانی محفل میں اکٹھے ہیں، جس محفل کو حضور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک سیرت اور ختم نبوت کے خوبصورت عنوان سے معنون کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت بانیان محفل کی کوشش کو، کاوش کو، خلوص کو اور ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ سب کا آنا، اس فقیر کا آنا، ہمارا ملنا، بیٹھنا، کہنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں تو چونکہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اس طرف کا سفر بھی نہیں تھا، شام کے وقت ہمارے
ملک کی عظیم سیاسی سماجی شخصیت حضرت مولانا محمد معاویہ اعظم طارق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی کال آئی اور انہوں نے حکم دیا کہ آپ نے ہر حال میں چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی ہو حاضری ضرور لگوانی ہے۔ اور پھر جب انہوں نے بتایا کہ کانفرنس کا نام ختم نبوت کانفرنس ہے تو پھر میرے لیے کوئی عذر نہیں تھا کہ جس وجہ سے میں کوئی بہانہ کر لیتا۔ اللہ نے کرم کیا، فضل فرمایا اور اس کے احسان کے نتیجہ میں آپ حضرات سے دین کی نسبت سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت حق سچ بیان کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے اس دھرتی پر بھیجے گئے آخری نبی ہیں۔ نبوت حضور پہ آ کر مکمل ہو گئی ہے، اپنے عروج پہ پہنچ گئی ہے۔ اب اس کائنات میں کوئی آسمان سے اترے، پانی پہ چلے، فضاؤں میں اڑے یا کچھ بھی کر لے، ہم اسے نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبوت حضور پہ مکمل کر دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں اللہ کے بھیجے ہوئے آخری نبی ہیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ہر اعتبار سے کامل، اکمل اور مکمل ہیں۔ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد اب کسی تکمیل کی، اب کسی تشریح کی، اب کسی سائے کی، اب کسی ذلی بروزی کروزی یا کسی موزی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیرت اعلیٰ، صورت اعلیٰ، ذات اعلیٰ، بات اعلیٰ، کردار اعلیٰ، گفتار اعلیٰ، آپ کی ہر ایک سانس اعلیٰ، حضور نے سب کچھ اعلیٰ اٹھا کر، حضور کے مقدر میں اللہ نے سب کچھ اعلیٰ اٹھا کر حضور کے نصیب میں لکھ کر پھر اعلان کیا ہے کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم اللہ کے رسول بھی ہیں، نبیوں پر مہر بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم النبیین بھی ہیں۔ نبوت حضور پہ مکمل ہو گئی۔ ویسے تو کائنات میں ہر خوبی حضور پہ مکمل ہوئی ہے، لیکن نبوت کا اعلان اس لیے کیا گیا ہے کہ کائنات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت نبوت ہوتی ہے۔ حضور پہ آ کے جس طرح نبوت مکمل، اسی طرح حضور پہ آ کر حسن بھی مکمل، اسی طرح حضور پہ آ کر جمال بھی مکمل، اسی طرح حضور پہ آ کے کمال بھی مکمل، اسی طرح حضور پہ آ کے کردار بھی مکمل، اسی طرح حضور پہ آ کے گفتار بھی مکمل، اسی طرح حضور علیہ السلام پہ آ کے ذات بھی مکمل، حضور پہ بات بھی مکمل۔ حضور کی ذات پہ آ کے نبیوں کی ذات مکمل ہے، اور حضور کی بات پہ آ کے اللہ کی بات مکمل ہے۔ آقا نامدار حضور پر نور سیدی و مرشدی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس کائنات کو روشنی سے منور کیا ہے۔ اپنا کردار، اپنی گفتار، اپنی ذات، اپنی بات اور آپ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے اس معاشرے کو اپنے رنگ میں رنگے جو معاشرہ اللہ سے دور تھا، سچے رب کو چھوڑ کے قبروں کی پوجا کرتے تھے، شجروں کی پوجا کرتے تھے، حجروں کی پوجا کرتے تھے، اپنے جیسے انسانوں کو سجدہ کرتے
کرتے تھے، ننگے بدن کعبہ کا طواف کرتے تھے، نہ ماؤں کے لیے عزت تھی، نہ بہنوں کے لیے آنچل تھے، نہ بیٹی کے لیے زندگی تھی، ہر طرف نفرت تھی، عداوت تھی، دشمنی تھی، ہر طرف ایک ظلمت ہی ظلمت کا ماحول تھا۔ اور وقت گواہ ہے، تاریخ گواہ ہے، لوگ سچے رب کو چھوڑ کر اللہ کا وہ گھر جس نے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے سجدوں کا مرکز بننا تھا، اس گھر میں 1 2 3 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور 360 بتوں کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ بت روشنی دیتا ہے، یہ بت بارش دیتا ہے، یہ بت بیٹے دیتا ہے، یہ بت شفا دیتا ہے۔ اس انداز کی توہمات لوگوں نے بتوں سے وابستہ کر رکھی تھی۔ پھر چشم فلک گواہ ہے، قرآن کی ایتیں گواہ ہیں، حدیث کی روایتیں گواہ ہیں۔ صدیاں نہیں گزری، چند سالوں کے مختصر عرصہ میں میرے پاک پیغمبر کی ختم نبوت کے نتیجہ میں، میرے پاک پیغمبر کی جہد مسلسل کے نتیجہ میں، میرے پاک پیغمبر کی تبلیغ جہاد کے نتیجہ میں، میرے پاک پیغمبر کی محنت شاقہ کی نتیجہ میں دنیا نے دیکھا کہ 23 سال کے مختصر عرصے میں دلوں کا حال بدلا تو حضور کے صدقے، سوچوں کا زاویہ بدلا تو حضور کے صدقے، آنکھوں میں حیا کا کاجل آیا تو حضور کے صدقے، کائنات سنور گئی تو حضور کے صدقے، اجڑے آباد ہوئے تو حضور کے صدقے، چور چوری چھوڑ کر چوکیدار بنے تو حضور کے صدقے، رہزن رہبر بنے تو حضور کے صدقے، ماؤں کے قدموں میں جنت آئی تو حضور کے صدقے، بہنوں کے سروں پہ آنچل آیا تو حضور کے صدقے، بیٹی کو زندگی مل گئی تو حضور کے صدقے۔ پھر تاریخ گواہی دیتی ہے، قرآن کی ایتیں گواہی دیتی ہے، 23 سال کے مختصر عرصہ کے اندر جو شرک کے عادی تھے لا الہ الا اللہ کا ترانہ پڑھنے لگے تو نبی کے صدقے، جو کعبہ میں ننگے بدن طواف کرتے تھے، کعبہ کو بھی غلاف دے کے خود احرام باندھنے لگے تو نبی کے صدقے، جو ماؤں کو عزت نہ دیتے تھے، ماؤں کے قدموں میں بیٹھ کے جنت کا نظارہ کرنے لگے تو نبی کے صدقے، جو بہنوں کو سرے بازار یوں بیچ دیتے تھے جیسے لوگ گائے اور بھینس بیچتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کی آمد پر سروں کی چادریں اتار کے سری پہ بٹھانے لگے تو نبی کے صدقے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کی پیدائش پہ خوشیاں منانے لگے تو نبی کے صدقے، بلکہ یوں کہوں گا مؤذن اذان دیتا ہے توحید کا ترانہ نبی کا صدقہ ہے، محدث حدیث پڑھاتا ہے مسند حدیث نبی کا صدقہ ہے، مفسر تفسیر پڑھاتا ہے تفسیر کی شیرینی نبی کا صدقہ ہے، خطیب خطابت کرتا ہے خطیب کی جورانی نبی کا صدقہ ہے، ادیب ادب کے فن پارے ترتیب دیتا ہے ادیب کی لفاظی نبی کا صدقہ ہے، نقیب لفظوں کو ترتیب دیتے نقیب کی روانی نبی کا صدقہ ہے، مؤذن اذان دیتا ہے اذان کا سریلا پن نبی کا صدقہ ہے، مجاہد میدان میں نکلتے اس کا جذبہ اور جوش نبی کا صدقہ ہے، مبلغ تبلیغ کرتے اس کی تبلیغ کی مٹھاس نبی کا صدقہ ہے۔ کائنات میں اگر دیکھو گے تو سب سا اگل رہا ہے، بارش برس رہی ہے، ہوا چل رہی ہے، زندگی کی چلک پھرت ہے، تیرا اور میرا چہرہ سلامت ہے، یہ بھی نبی کا صدقہ ہے۔ تیئیس سال کا مختصر عرصہ اور دنیا نور سے بھر گئی، روشنی ہی روشنی ہو گئی، در فشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پھر جس جماعت کو تیار کیا، وہ جماعت حضور کے رنگ میں رنگی ہوئی جماعت ہے، اس جماعت کا کردار نبی کا کردار ہے، اس جماعت کی چلت پھرت نبی کے حکموں کے مطابق ہے، اس جماعت پہ رنگ نبی کا رنگ ہے، اور وہ جماعت
جب نکلی تو دنیا نے کہا جس کے مرید اتنے اچھے ہیں وہ مرشد کتنا اچھا ہوگا۔ الاصحاب فی الکتاب کے اندر سید نور الحسن شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، گر ہستی سرور کو خالق نے سنوارا ہے، اصحاب کے دل خود ساقی کوثر نے سنوارے ہیں۔ حضور نے جس جماعت کی تربیت کی، جس جماعت کو اپنے رنگ میں رنگا، پھر وہ جماعت بس دلوں کی جماعت نہیں تھی، پھر وہ جماعت کمزوروں کی جماعت نہیں تھی، پھر وہ جماعت وقت پرستوں کی جماعت نہیں تھی، پھر وہ جماعت کچھ ڈاما ڈول لوگوں کی جماعت نہیں تھی۔ قرآن کی آیتیں گواہی دیتی ہیں کہ جب انہوں نے نبی کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ لیا، جب انہوں نے نبی کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی، تو پھر اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کو اپنا رب کہتے ہیں، اس کے کہنے کے بعد پھر گھبرائے نہیں۔ موت کی وادی آئی عبور کر گئے، آگ کی وادیاں آئی عبور کر گئے، بچے یتیم کروانے پڑے، کود گیا اور خون کے دریا میں، عورتیں اپنی بیوہ کروا گئے، لیکن ان کی پھر جرأت کی گواہی قرآن نے اپنی آیتیں بنا کر دی ہے کہ ثم استقاموا، پہاڑ کی استقامت پیچھے رہ گئی، ابو بکر کی استقامت آگے چلی گئی، سمندروں کا ٹھہراؤ پیچھے رہ گیا، عمر کا تلاطم آگے چلا گیا، دنیا حاتم طائی کی سخاوت بھول کر عثمان ذوالنورین کی سخاوت کے گن گانے لگی، دنیا مذہب کی باتیں بھول کر علی حیدر کرار کی جرأت کے گیت گانے لگی۔ ثم استقاموا، قرآن کی آیت کہتی ہے پھر وہ ڈٹ گئے، پیچھے نہیں ہٹے، ہجرت کی پیچھے نہیں ہٹے، بچے یتیم ہوئے پیچھے نہیں ہٹے، عورتیں بیوہ ہوئی پیچھے نہیں ہٹے، پوندے نسلاسل ہوئے پیچھے نہیں ہٹے، جسم پہ زخم لگے پیچھے نہیں ہٹے، ثم استقاموا، ڈٹ گئے۔ بلکہ قرآن نے یوں بھی کہا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اور دنیا کے قلم کاروں اور دنیا کے خطیبوں اور دنیا کے واعظوں اور دنیا کے ادیبوں اور دنیا کے نعت خوانوں، دنیا کے مورخوں، لکھ لو، سینوں میں بات نقش کر لو، قلم کے ساتھ تحریر کر لو، اپنے سوچوں کی لوح پہ لکھ لو۔ اللہ کا قرآن کہتے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، اللہ کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے میرے پیغمبر کی جماعت نے پورے کیے ہیں۔ فمنهم من قضى نحبه، کچھ تو وہ تھے جو اپنی منت پوری کر کے رب کے پاس شہید ہو کر چلے گئے، اور کچھ ایسے تھے ومنهم من ينتظر، وہ اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن یہاں پہ خاموش نہیں ہوا، قرآن اگلی وضاحت بھی دیتے، قرآن کہتے جو پہلے چلے گئے وہ بھی، جو بعد میں بچ گئے وہ بھی، وما بدلوا تبدیلا۔ کوئی بدبودار قلم سے یہ نہ کہہ دے کہ نبی نے پردہ کیا تھا صحابہ چلے گئے تھے، کوئی غلیظ سوچ سے یہ نہ کہہ دے نبی نے پردہ کیا تھا صحابہ کم ہو گئے تھے۔ قرآن کہتے وما بدلوا تبدیلا، پہلے والے بھی نہیں بدلے تھے، بعد والے بھی نہیں بدلے تھے۔ وہ نبی کی جماعت ہے۔ للکار تو حق نواز کی تھی، للکار تو ایثار اور مختار کی تھی، للکار تو اعظم طارق اور علی شیر حیدری کی تھی، للکار تو شعیب ندیم کی تھی،
للکار تو ان کی تھی جنہوں نے للکارا تو یہ دھرتی کیا وہاں تک لوگ لرز اٹھے، ان کی للکار ہے۔ ہم تو کبرنا موت الکبریٰ، بڑے گئے تو ہمیں بڑا بنا دیا گیا۔ سامعین محترم، نبی علیہ السلام نے جس جماعت کو تیار کیا وہ پھر ان کے مطمع نظر صرف حضور کی ذات تھی اور کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ خاتون ہیں، اپنے 4 بیٹے میدان جنگ میں روانہ کر دیے۔ کتنے؟ 4 تھے، چاروں بھیج دیے۔ اور جب چاروں بیٹے روانہ ہو کے جا رہے تھے، پیچھے سے بلایا، بیٹو میری بات سنو۔ جب آگئے تاریخ جھوم کے یہ بات لکھتی ہے، فرمایا انکم لبنو رجل واحد، اے میرے بیٹو تم صرف ایک باپ کی اولاد ہو، کما انکم لبنو امرات واحدہ، جس طرح تمہاری ماں ایک ہے تمہارا باپ بھی ایک ہے۔ اے میرے بیٹو مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے محمد کو نبوت دی ہے، ما خنت اباکم، میں نے تمہارے باپ سے آج تک خیانت نہیں کی، ولا فضحت خالکم، اور جب میں کنواری تھی تمہارے ماموں کو ذلیل نہیں کیا، کنواری تھی تب بھی عزت کی محافظ تھی، شادی شدہ ہوئی تب بھی عزت کی محافظ تھی۔ تمہاری ماں کہہ رہی ہے تم حلالی ہو، جاؤ نبی کے دین پہ کٹ جانا، تمہارے سینے پہ زخم ہو تمہاری پشت پہ مجھے زخم نظر نہ آئے۔ اور حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسیلمہ کذاب کے پاس جب گرفتار ہوئے، مسیلمہ کذاب نے کہا کہ میرا کلمہ پڑھ، ان کا کلمہ تو وہ ہے جو میں نبی کا پڑھ چکا ہوں۔ مسیلمہ کذاب نے ہاتھ کاٹ دیے، کہا اب پڑھ، کہنے لگے کلمہ تو وہ تھا جو میں محمد رسول اللہ کا پڑھ چکا ہوں۔ پاؤں بھی کاٹ دیے، لاش کے ٹکڑے کر دیے، لیکن آخر تک بات ایک ہی تھی کہ کلمہ وہی ہے جو میں محمد رسول اللہ کا پڑھ چکا ہوں۔ جب حضرت ام حبیب کے پاس بیٹے کی میت پہنچی، ٹکڑوں میں بٹی لاش گٹھڑی میں بندھی ہوئی، تم نے کبھی دیکھے جب 7 حصے کرتے ہیں لوگ، حصے کا گوشت گٹھڑی میں باندھ کے بوٹیوں کی صورت میں لے آتے ہیں، بوٹیاں بنی ہوئی گٹھڑی میں بندھی لاش۔ صحابہ نے کہا گٹھڑی نہیں کھولنی، ماں ہے دل چھوڑ جائے گی، ہو سکتا ہے ماں کی چیخ نکل جائے، لیکن حضرت ام حبیب فرماتے میں نے دیکھنا ہے، مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ جب گٹھڑی کھولی گئی، اس نبی کی ختم نبوت کے پاسبان کی جب گٹھڑی کھولی گئی تو ماں نے دیکھا کہ ہاتھ الگ ہے، پاؤں الگ ہیں، آنکھیں نکلی ہوئی، زبان کٹی ہوئی، یہ ٹکڑوں میں بٹی ہوئی لاش۔ ماں دیکھ کے کہتی ہے لہذا اليوم ارضعتہ، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں اسی دن کے لیے میں نے اسے اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا تھا، اسے پالا نبی کے لیے تھا، جوان نبی کے لیے کیا تھا، اس کی پرورش نبی کے لیے کی تھی، اسے اگر چھاتیوں کا دودھ پلایا تھا، لہذا اليوم ارضعتہ، تو میں نے اسی لیے کیا تھا کہ جب نبی کو ضرورت پڑے، ہاتھ بے شک کٹ جائے، پاؤں بے شک کٹ جائے، زبان بے شک کٹ جائے، آنکھ بے شک نکل جائے، لاش ٹکڑوں میں بٹ جائے، لیکن میرا بیٹا میرے دودھ کا خراج دیتے ہوئے نبی کی ختم نبوت میں پہرا دیتا رہے گا۔ یہ تھے نبی کے صحابہ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کی ذمہ داری لگائی کہ جاؤ سعد کو تلاش کرو، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ جب صحابی گئے، شہداء کے اندر سے تلاش کر رہے تھے، آواز دی، آواز نہیں آئی۔ جو قاصد تھے صحابی، انہوں نے کہا سعد کدھر ہے؟ حضور سلام دے رہے ہیں۔ لاشوں میں سے ایک طرف سے کمزور سی آواز آئی، علیک وعلیہ السلام، تجھ پر بھی سلام ہو اور میرے نبی کو بھی سلام ہو۔
حضرت سعد زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے حضرت سعد کا سر اٹھایا, ہاتھوں پہ رکھا. حضرت سعد کو پوچھا, حضرت سعد نے کہا حضور کو پیغام دینا, یا رسول اللہ میں نے آپ کی محبت میں نیزے اتنے مارے ہیں کہ دشمن تا قیامت یاد رکھے گا, اور مجھے بھی 12 زخم نیزے کے لگے ہیں, میرا بچنا مشکل ہے, اب بچنا محال ہے. میرا ایک پیغام ہے جو میرے خاندان کو دے دینا, میرے ایک پیغام ہے جو میرے قبیلے کو دے دینا, میرے ایک پیغام ہے جو میرے خاندان تک پہنچا دینا, اور وہ پیغام یہ ہے کہ تمہارا سردار سعد بن ربیع کہہ رہا تھا, وہ میرے قبیلے کے لوگوں میں نے بیعت عقبہ میں نبی سے وعدہ کیا تھا آخری سانس تک آپ کا تحفظ کریں گے, میری باری تو آ چکی ہے, اور میرے قبیلے کے لوگوں اگر تم میں سے ایک بندہ بھی زندہ رہا اور میرے پیغمبر کو کوئی نقصان ہوا تو یاد رکھنا نہ تمہیں تاریخ معاف کرے گی نہ تمہیں تمہارا سردار معاف کرے گا. تم پر واجب ہے کہ تم بھی نبی کا تحفظ کرنا, چاہے اپنے آپ کو ذبح کروانا پڑ جائے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں, ان کا نام بھی حضرت سعد ہے, حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مشرکین مکہ جنگ خندق کے موقع پر آئے بیٹھے ہیں صلح کا پیغام لے کر. اور صلح کیسی, ایک طرف سے تڑی لگاتے ہیں, دوسری طرف سے منت بھی کرتے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ مدینہ کی کھجوروں کے اس سال میں جتنا پھل ہو اس میں سے ایک مخصوص حصہ ہمیں دے دیں تو ہم جنگ لڑے بغیر واپس چلے جائیں گے. ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا کہ کھجوریں کچھ دے دیتے ہیں جنگ ختم ہو جائے گی, قریب تھا کہ معاہدہ لکھا جاتا, سائن بھی ہو جاتے. اسی اسلام میں حضرت سعد کو تیر لگا, ان کی رگ کٹ گئی, خون بہ رہا تھا, کٹی ہوئی رگ کے ساتھ اپنا ہاتھ یوں سنبھالے ہوئے حضرت سعد آئے. کافر موجود تھے حضور کے پاس, ان کے پاس کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ, جب آپ نہیں تھے ہم ذلیل تھے, لیکن اس دور میں بھی مکہ کے مشرکوں کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ایک کھجور بھی ہم سے تری لگا کر لے جائیں, دھمکی لگا کر لے جائیں. یا رسول اللہ اب تو آپ ہمارے پاس ہیں, اب تو ہم مومن ہیں, قد اعزنا اللہ بک یا رسول اللہ, آپ کی وجہ سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے, ہم ان کافروں کو اپنے مدینے کی کھجوریں قتل نہیں دیں گے. اور اس سردار کو پاؤں کی ٹھوکر مار کے کہا کہ لا نوتیہم الا السیف, او مکہ کے بزدلو کس بات کی سنا کرتے, آؤ میدان میں تلوار لے کر آؤ, ہم بھی تلوار لے کر آئیں گے, ہم تمہارے ساتھ لڑیں گے. پھر حضور کی طرف خطاب کر کے کہا یا رسول اللہ لا نوتیہم الا السیف, ہم انہیں صرف تلوار دیں گے حتی یحکم اللہ بیننا و بینہم, جب تک اللہ ان کے اور ہمارے درمیان لکیر نہیں کھینچ دیتا ہم ان سے لڑتے رہ جائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے ففرح بہا ذالک, حضور کو بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاؤ بھاگ جاؤ, جو سعد نے کہا ہے ہم وہی کریں گے, ہم تم سے لڑیں گے. حضرت سعد کو زخمی حالت میں خیمے میں لٹا دیا گیا, زخمی, دن ہر روز حضور ان کی تیمارداری کے لیے آتے, پوچھنے کے لیے آتے. حضرت سعد بالکل ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں دن بدن. ایک دن حضرت سعد خیمے میں لیٹے ہوئے کہنے لگے یا اللہ اگر تیرے علم کے اندر ایک جنگ اور ہم نے کافروں سے لڑنی ہے مکہ والوں سے تو پھر مجھے شہادت نہ دینا, مجھے زندہ رکھنا. جنہوں نے تیرے نبی سے مکہ چھڑوایا میں ان سے لڑنا چاہتا ہوں. اور اگر تیرے علم میں اور کوئی جنگ نہیں اور نظر بھی آ رہا ہے کہ اب مکہ کے مشرک ہم سے آئندہ نہیں لڑیں گے تو پھر میرے رب میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں, میرا زخم ہرا کر مجھے شہادت کی موت نصیب فرما. ادھر سے دعا ختم ہوئی. حدیث شریف کی کتابیں کہتی ہیں حضرت سعد کا زخم پھوٹ پڑا. لوگوں نے کہا خیمے سے باہر خون آ رہا ہے. جب خیمے کا پلو اٹھایا دیکھا تو حضرت سعد زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے. حضور علیہ السلام کو خبر دی گئی. حضور علیہ السلام و تسلیم تیزی کے ساتھ آئے, حضرت سعد کا سر اٹھایا, اپنی گود میں رکھا.
اور گود میں رکھ کے فرمایا اے اللہ میرا سعد بڑا غیرت مند تھا، اے اللہ میری سعد کو خوبصورت اور آسان موت نصیب فرما۔ حضور نے یہ دعا ختم کی اور حضرت سعد کی روح آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا عرش بھی سعد کی شہادت پہ جھوم اٹھا ہے۔ اور جب ان کا جنازہ ہوا حضور پاؤں اٹھا اٹھا کر چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلوات اللہ علیہ آپ پاؤں اٹھا کر کیوں چل رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد کے جنازے میں اتنے فرشتے شریک ہیں مجھے پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ یہ وہ جماعت جو نبی علیہ السلام نے تیار کی، اور اس جماعت نے پھر پوری دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پھیلایا۔ ہم اہل سنت والجماعت ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ہم نبی کی جماعت کا یارانہ ہو یا گھرانہ، ہم نبی کی اس جماعت کے دونوں طبقوں کو اپنے ایمان کی معراج کہتے ہیں۔ اپنا نظریہ بالکل کلیئر ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی الف سے لے کر حضرت مولا علی کی یا تک نبی کے صحابہ اور ہر صحابی اور ہر صحابیہ وہ جنتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے انہیں دنیا میں ہی جنت کے سرٹیفکیٹ دے دیے تھے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کو حضور نے اپنی چادر کا سایہ دیا وہ بھی پاک ہیں، جن کو حضور نے اپنے روضے کا سایہ دیا وہ بھی پاک ہیں، جن کو حضور نے اپنے بستر پہ سلایا وہ علی بھی پاک ہے، اور جس کی گود نبی کے لیے بستر بنی وہ ابو بکر بھی پاک ہے۔ جن گھروں میں حضور داماد بن کر گئے وہ گھرانے بھی اعلیٰ ہیں، اور جو حضور کے گھر میں داماد بن کے آئے وہ بھی اعلیٰ ہیں۔ ہم نبی کے یارانے کو بھی سلام کرتے ہیں، ہم نبی کے گھرانے کو بھی سلام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں اور عزتیں نصیب فرمائیں۔ حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے تقدس کے لیے، ازواج مطہرات اور حضور کی چاروں بنات کی عزت و عظمت کے لیے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اور ان کی صلاحیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔